اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ الاعراف کو مکمل کیا، تو اسی طرح اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم سورۃ انفال شروع کرنے والے ہیں۔ سورۃ انفال میں یہ بات یاد رکھیں، انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ تو اس سورت کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے متعلق جو بھی مسئلے مسائل صحابہ کرام کو درپیش تھے وہ بیان فرما دیے تھے۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ یہ غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی، تو غزوہ بدر سے پہلے کسی قسم کا بھی مسلمانوں کے پاس مال غنیمت نہیں تھا، تو لہذا عرب میں جو دستور تھا وہ یہی تھا کہ جو بندہ جس چیز کے اوپر قابض ہو جائے وہ چیز اسی کی ہوگی۔ تو لیکن اسلام میں یہ بات نہیں تھی، تو لہذا وہاں پہ یہ مسئلہ بن گیا۔ آپ یہ بات یاد رکھ لیں، 3 گروہ تھے، بلکہ ایک روایت ہے کہ 4 گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو نبی علیہ السلام کے حفاظت پہ مامور تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو مال غنیمت کا مال اکٹھا کر رہا تھا، تیسرا وہ گروہ تھا جو مشرکین کے پیچھے گیا ہوا تھا، اور ایک وہ گروہ تھا جو بوڑھے لوگوں کا تھا، وہ جو پیچھے جھنڈے کے پاس کھڑے تھے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ اب جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا نا، باقیوں نے مطالبہ کیا بھئی اس میں سے ہمیں بھی حصہ دیں، تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہم نے لے لیا ہے، یوں کہ دستور یہ ہے عرب میں کہ جو بندہ جس مال کے اوپر قابض ہو جاتا ہے وہ مال اسی کا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ہم نے اکٹھا کیا، یہ مال ہمارا ہے۔ تو لیکن انہوں نے کہا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کی حفاظت پہ مامور نہ ہوتے تو ظاہری بات ہے ہم نے بھی یہ مال اکٹھا کر لینا تھا، مال غنیمت ہم نے بھی حاصل کر لینا تھا۔ اور جو ایک وہ گروہ تھا کہ جو گروہ مشرکین کے پیچھے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے پیچھے نہ جاتے تو یہ مال غنیمت کا جو مال تھا وہ ہم نے بھی اکٹھا کر لینا تھا۔ جو بوڑھے تھے لوگ، انہوں نے کہا بھی یقیناً اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم نے ہمارے پاس ہی پناہ لینی تھی، تو لہٰذا یہ مال غنیمت ایک جیسا تقسیم ہونا چاہیے، برابر کا ہر کسی کے درمیان۔ تو جب یہ تنازع کھڑا ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الانفال، اے حبیب یہ آپ سے انفال کے متعلق یعنی کہ مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہیے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ بات ہی جڑ سے ختم کر دی، سرے سے بات ہی ختم کر دی، بھائی یہ جتنا بھی مال ہے تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، لیکن شرط یہ ہے فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح رکھو، اس مال کی وجہ سے آپس میں تنازع کھڑا نہ کرو۔ یہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، وہ جس کو چاہے دے دیں، جس کو چاہے عطا کر دیں، جس کو چاہے عنایت فرما دیں، تو تم آپس میں صلح رکھو، تم اللہ سے ڈرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس کو وہ جتنا مال دیں وہ مال اتنا ہی لے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو۔ اب یہاں پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے نا عظیم مال غنیمت اکٹھا کیا، تو آپ فرماتے ہیں اس میں سے ایک تلوار میں نے بھی لے لی، اور میں وہ تلوار لے کر نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ تلوار دے دیں کیونکہ آپ کو میرا حال معلوم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہیں رکھ دو جہاں سے اس کو لیا تھا۔ میں نے اس کو وہیں رکھنے کے لیے، آپ فرماتے ہیں میں گیا تو میرے دل میں پھر یہ بات آئی، پھر میں نے جا کر یا رسول اللہ یہ تلوار آپ مجھے عطا فرما دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا اس کو وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اس کو لیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اس وقت پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال۔ یہ مسلم شریف اور ابو داؤد میں اور ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے حوالے سے بھی ہے، یہ ابو داؤد میں اور نسائی میں موجود ہے، المستدرک میں امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی جس بندے نے ایسا ایسا کام کیا اس کو فلاں فلاں چیز زائد ملے گی۔ تو آپ کہتے ہیں جو نوجوان تھے وہ آگے بڑھے، جو بوڑھے تھے وہ جھنڈوں کے پاس ہی کھڑے رہے اور ان کے ساتھ نہیں گئے۔ تو جب اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی نا، تو بوڑھوں نے کہا تم ہماری پناہ میں تھے، اگر تم شکست کھا جاتے تو ہماری طرف لوٹ کے آتے تو تم ہمارے بغیر مال غنیمت نہ لو۔ تو نوجوانوں نے اس چیز کا انکار کیا اور کہا نبی علیہ السلام نے یہ مال غنیمت ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال۔ اس کے نزول کے متعلق یہ 2 روایات ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بات ہی ختم کر دی کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرنے والے ہو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ جو مال ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہی لوگ، اب پیچھے فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، آگے ایمان والوں کی صفت بھی بیان کر دی، فرمایا انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہی لوگ ہیں، کامل ایمان انہی لوگوں کا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے متعلق ان کی صفت بھی بیان فرما دی، بلکہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کے متعلق، اللہ کے خوف کے متعلق قرآن پاک میں مزید آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا،
ایسی کتاب جس کی تمام باتیں ایک جیسی ہیں اور بار بار دہرائی ہوئی ہیں۔ تو جو مسلمان اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے یعنی کہ اس کتاب سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں جب یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، جب یہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم سورۃ المؤمنون کی آیت پہلی اور دوسری اٹھا کے دیکھیں، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون ہیں ایمان والے؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ اسی صورت کے آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے 55 میں ارشاد فرمایا، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک جو لوگ اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں۔ اب یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں۔ بلکہ سورۃ آل عمران کے اگر ہم آیت نمبر 175 اٹھا کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا یہ محض شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو، کیا کرو؟ وخافون ان کنتم مؤمنین، تم صرف مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلا تخشوا الناس واخشون، سو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ان تمام آیات کی اگر تفسیر پڑھی جائے تو کافی وقت لگے گا، لیکن میں صرف یہ قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت سے ڈرنے کے متعلق جو آیت مبارکہ ہیں، چند ان میں سے چند آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورۃ الملک کی اگر ہم آیت نمبر 12 اٹھا کر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے، بڑا اجر۔ اجر کبیر کا مطلب ہے بڑا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایک گناہ ہے صغیرہ، ایک گناہ ہے کبیرہ، صغیرہ کا مطلب ہے چھوٹا، کبیرہ کا مطلب ہے بڑا، تو یہاں پہ فرمایا اجر کبیر، فرمایا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بلکہ سورۃ النازعات کے آیت نمبر 40 اور 41 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کی بلکہ اس کو روکا، اسے ملا گا کیا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے، ایک جنت نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الرحمن میں اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک نوجوان تھا، وہ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو ایک عورت تھی رستے میں، وہ عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی، تو اس عورت نے اس کو دعوت دی بدکاری کی، یہ نوجوان اس کے پیچھے چلا۔ اب جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، جو اس کی چوکھٹ کے اوپر، اس کی دہلیز کے اوپر تھا، یہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اس کی زبان کے اوپر قرآن جاری ہو گیا تو یہ بے ہوش ہو کے وہاں پہ گر پڑا۔ اب انہوں نے اٹھا کے اس کے باپ کے دروازے پہ چھوڑ دیا اس کو۔ اب اس کے باپ نے جب اسے اٹھایا اندر لے گیا، جب اسے ہوش ہے، اس سے پوچھا، اس نے سارا مواجرہ بتا دیا، تو دوبارہ پھر اس کے باپ نے پوچھا کون سی آیت تھی، تو اس نے جب وہ آیت پھر دوبارہ پڑھی تو یہ جو نوجوان تھا اس کی روح نکل گئی اور یہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے باپ نے اس نوجوان کو دفن کر دیا رات کے پہر میں۔ جب صبح حضرت عمر کو پتہ چلا تو آپ نے اس کے باپ سے پوچھا، بھائی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کے باپ نے کہا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، رات تھی تو ہم نے آپ کو کیا تکلیف دینی ہے۔ حضرت عمر نے کہا چلو مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو۔ اب جب اس نوجوان کی قبر پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کے کہا، میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، اے نوجوان بتا تجھے وہ جو 2 جنتیں ملی ہیں؟ تو قبر سے آواز آئی، جی یا امیر المومنین، جو وعدہ میرے رب نے کیا تھا میں نے اس وعدے کو سچا پایا، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے کے متعلق اور اللہ سے خوف کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی ہوں۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مبارکہ یہ انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی کہ آپ کے بال تو سفید ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ اور سورۃ المرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی کہ ان صورتوں میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام جو معصوم ہیں، جن کا گناہ بھی کوئی نہیں، جن کی خطا بھی کوئی نہیں ہے، جن سے حساب بھی نہیں ہماری طرح جس طرح ہم سے حساب ہوگا ان سے حساب بھی نہیں ہوگا، تو پھر بھی نبی علیہ السلام قرآن سنتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان 3 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو ہمارے کان سے تو جوں بھی نہیں رینگتی۔ بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ آوازیں سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک آسمان چرچرا رہا ہے، کس وجہ سے؟ خوف خدا کی وجہ سے، اس کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اس پر حق بھی ہے تو وہ چرچرائے۔ اور حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں، تو حضور نے فرمایا تم ہنسو کم
تم رو زیادہ اور تم بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا بھی چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، تو آپ کہتے ہیں تو میں نے جب سورۃ النساء پڑھی نا تو میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ہم قرآن کو پڑھ کے کتنا روتے ہیں، ہم قرآن کے اوپر کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں تھے تو حضور ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ رونے لگے۔ آپ کہتے ہیں حضور اتنا روئے حتیٰ کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے بھائیو اس کی مثل کے لیے تیاری کرو، یعنی کہ یہ قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے ذہن میں ایک حدیث مبارک ہے ابن ماجہ کی، حضرت سعد بن ابی وقاص آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رو، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ یہ خوف خدا کی وجہ سے بات کی نبی علیہ السلام نے، بلکہ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود والی۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، اور حضور نے فرمایا خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے سے مس کر جائے تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے خوف کے متعلق ہے۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب الزہد میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کے اوپر ایک پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا بھائی تیرے لیے کتنی خیر ہے، اے پرندے تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، یعنی کہ تجھ سے حساب نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کاش کہ میں ایک پھل ہوتا جس کو اے پرندے تو کھا لیتا تاکہ میرے سے بھی حساب نہ لیا جاتا۔ اب بھائی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیع آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں بولا بسرا ہوتا۔ اللہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر آنکھ بھر کے سورج کی طرف دیکھے تو سورج بے نور ہو جائے، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا جس رستے سے عمر گزرے شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا خوف خدا تھا۔ بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آزاد کردہ غلام آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ تو آپ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کے ذکر سے تو اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یعنی کہ بندہ دنیا چھوڑ کے جب آخرت کی طرف جاتا ہے تو یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلا پڑاؤ ہے اس کا، یہ قبر۔ تو حضور نے فرمایا اگر انسان کو اس سے پہلی منزل سے نجات مل گئی نا تو بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہوتی ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اور بھی مشکل ہو جائیں گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو بھی ہولناک منظر دیکھے ہیں نا، جتنے بھی ہولناک اور خوفناک اور ڈراؤنے منظر جتنے بھی دیکھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک تھا۔ یہ ترمذی شریف میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک ابن حبان نے اور مسند احمد میں بھی اس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جو بندہ روتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ کا یہ اعلان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، فرمایا یہی لوگ پکے مومن ہیں، یہی برحق مومن ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ، اچھا مال غنیمت کی تقسیم میں ان کا اختلاف جو ہے نا، اللہ ارشاد فرمایا ان کا اختلاف کرنا اسی طرح ہے جس طرح اس وقت ان کا اختلاف تھا جب آپ کا رب آپ کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر سے باہر لایا تھا۔ کما اخرجک، جب آپ کو نکالا تھا ربک، آپ کے رب نے، من بیتک بالحق، آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا، تو اس وقت بھی ان کا اختلاف ہوا تھا۔ کچھ صحابہ کہتے تھے یہیں رہ کے دفاع کرتے ہیں مدینے کا، کچھ کہتے تھے نہیں مدینے سے باہر جا کے ان سے جنگ کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، تو فرمایا ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، جو لوگ حق ظاہر ہونے کے باوجود آپ سے اس میں بحث کر رہے تھے، گویا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور یاد کریں جب اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک پر آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم یہ چاہتے تھے
کہ غیر مسلح گروہ جو قافلے والا ہے وہ تمہارے ہاتھ لگے، تکون لکم یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کو، حق کو ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تاکہ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اب اس کے متعلق ایک گروہ وہ تھا جو ابو سفیان لے کے جا رہا تھا مال تجارت، دوسرا وہ گروہ تھا جو مشرکین کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے جنگ کے لیے آیا تھا، مال کے بچاؤ کے لیے آیا تھا۔ اب میدان بدر میں ایک طرف ابو سفیان والا گروہ تھا، دوسری طرف یہ ابو جہل والا گروہ تھا۔ اب جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، زیادہ یہ رائے دے رہے تھے پہلے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم مال غنیمت والا، یہ جو تجارت والا مال ہے، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے، آپ نے یہ بات کی اور آپ نے یہ تقریریں کی ان کے سامنے، تو پھر وہ صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہیں، آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم دریا میں گورے ڈال دیں گے، آپ ہمیں کیسر و کسرا سے کہیں جنگ چھیڑ دیں، ہم ان سے جنگ چھیڑ دیں گے، آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ وہی کام کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے چاہتے تھے کہ وہ مال تجارت اس کو حاصل کریں، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ اپنے کلمات کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھیں کس طرح اللہ رب العزت نے ثابت کیا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بدر میں ان کو شکست ہوئی مشرکین مکہ کو، تو صرف مکہ والوں کی کمر نہیں ٹوٹ گئی بلکہ پورے عرب میں یہ رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا کہ چند مسلمان تھے، چند لوگوں نے ان لوگوں کو شکست دی جو تیر اندازی میں بھی ماہر تھے، گھڑ سواری میں بھی ماہر تھے، تلوار زنی میں بھی ماہر تھے۔ تو ان لوگوں کو جب یہ شکست ہوئی، پورے عرب میں مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی اور پورے عرب میں مسلمانوں کا ایک نام چلنا اور شہرت جو تھی وہ مسلمانوں کی رائج ہو گئی، ہر جگہ پہ پتہ چل گیا بھئی کم لوگ تھے، انہوں نے زیادہ کو شکست دے دی۔ تو اب ان کی اللہ نے کافروں کی جو تھی فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے اور نہ حق کو باطل کر دے، خواہ مجرموں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ فرمایا یہ جو مجرم ہے، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ تو حقیقت میں تو مجرم ہی ہیں، تو فرمایا یہ چاہے ان کو برا ہی لگے لیکن اللہ نے اپنے حق کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہے، حق کو باطل سے علیحدہ کر دینا ہے۔ استغیثون ربکم فاستجاب، اور یاد کریں جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب، تو فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اور آپ کے رب نے آپ کی اس دعا جو آپ نے دعا کی تھی اس کو قبول فرما لیا، اور انی ممدکم کہ میں 1000 لگاتار بالف من الملائکۃ مردفین، 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے آپ کی مدد فرمانے والا ہوں۔ یہ جو آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی۔ اسی کے متعلق فرشتوں کی جو مدد اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی جو مدد فرمائی تھی، اسی کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کے دن فرمایا بھئی یہ جبریل ہے جنہوں نے گوروں کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار بھی ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس سے آگے تھا، اتنے میں اس نے اپنے سر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے حزیموں، یعنی کہ یہ فرشتوں کی زبان ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو آگے پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے وہ گڑا پڑا ہے، تو اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کے ناک کے اوپر چوٹ تھی اور اس کے چہرے پھٹا ہوا تھا اس کا چہرہ، تو جیسے ایسے لگتا تھا جیسے اس کو کوڑا لگا ہو، اس کا پورا جسم نیلا ہو گیا تھا۔ یہ اب اس جو کافر تھا اس کی یہ جو حالت ہے وہ بیان کی عبداللہ بن عباس نے، تو اس کے چہرے کے اوپر، اس کے ناک کے اوپر چوٹ تھی، اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا اور اس کے پورے جسم کے اوپر یہ نیلا ہوا تھا اس کا پورا جسم۔ تو اس انصاری صحابی نے جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے نا یہ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ میں پیچھے پیچھے تھا، میں نے یہ آواز سنی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کون سے آسمان سے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے یہ کون سے آسمان سے مدد آئی تھی۔ بلکہ اسی کے متعلق کہ فرشتوں کے جو نزول حضرت مالک بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں بھی وہاں پہ حاضر تھا، آپ کہتے ہیں بلکہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جناب عباس کو گرفتار کیا جو حضرت عبداللہ کے والد نبی علیہ السلام کے چاچا ہیں، آپ کہتے ہیں ان کا نام ابو الیسر تھا۔ تو ابو الیسر جو تھے یہ بڑے دبلے پتلے تھے، لیکن جناب عباس یہ بڑے جسیم والے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو الیسر سے پوچھا بھائی تم نے عباس کو کیسے گرفتار کیا، کیسے اس کے اوپر تم نے قابو پا لیا، یہ تو جسیم والا، جسم والا، جسامت والا ہے، تم بڑے دبلے پتلے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک شخص نے میری مدد کی تھی، میں نے اس کو اس سے پہلے نہ دیکھا تھا اور نہ میں نے اس بندے کو اس سے بعد دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہیں، قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے، اس سے یہ بات ثابت ہے کہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے صرف خوشخبری بنایا تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور نصرت صرف یعنی کہ جو فتح ہے وہ صرف اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تو